بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں، اس سے متعلق ایک باب باندھا ہے۔ روایت اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، دونوں توجیہات ہیں، تو اللہ سے کوئی خیر اس میں نہیں مانگتا مگر اللہ اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اپنے ہاتھ سے کر کے فرمایا یقللها یزہدها، یعنی بہت تھوڑا سا وہ لمحہ ہے۔ اب وہ کون سا لمحہ ہے، کون سی گھڑی ہے، اس سے متعلق 40 سے زیادہ محدثین کے اقوال ہیں۔ ویسے تو شب جمعہ مغرب کی نماز جب جمعرات کے دن ہو جاتی ہے تو جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کے جتنے معمولات ہیں، جمعے کے جتنے فضائل ہیں کہ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، درود شریف کا جو حکم ہے وہ سب مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ قبولیت دعا کا وقت کون سا ہے، اس میں سب سے زیادہ راجح 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر نماز کے ختم تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے، خطبے کے دوران بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اذا خطب الامام فلا صلاة ولا کلام، کہ اگر امام خطبہ شروع کر دے تو نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور بات کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف قبولیت دعا کا بھی محدثین نے قول نقل کیا ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس موقع پر جو دعا مانگی جائے وہ دل میں مانگی جائے، حتیٰ کہ 2 خطبوں کے درمیان بہت زیادہ قبولیت کے اقوال ہیں، تو اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اور زبان سے دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں اور فضیلت بھی ہے، تو دل میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نماز کی صفحے درست ہو رہی ہے، اس دوران مانگی جا سکتی ہے، تو خطبے کے شروع سے لے کر نماز کے اختتام تک، نماز کے درمیان کوئی عربی میں دعا مانگ لی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعے کے دن جب غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی عصر کے بعد مغرب سے 20 منٹ تقریباً پہلے، یہ لمحہ قبولیت دعا کا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین سب کا معمول یہی تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی مقرر کر رکھی تھی کہ جمعے کے دن مغرب کی غروب سے پہلے ان کو وہ متنبہ کر دیتی، یاد دہانی کرا دیتی کہ سارے کام چھوڑ کر استغفار میں لگ جائیں، دعا میں لگ جائیں، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یصلی کا لفظ بھی ہے، تو اس وقت تو نماز نہیں ہو سکتی، تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے، بلکہ ایک روایت میں بھی صحابہ سے منقول ہے کہ یصلی نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے انتظار میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انتظار الصلاۃ صلاۃ، نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز میں ہوتا ہے۔ تو جو مغرب کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، اور اس موقع پر وہ دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ آج تو انتظار صلاۃ ہم پر بوجھ ہوتا ہے، اگر 1 منٹ امام لیٹ ہو جائے، 2 منٹ لیٹ ہو جائے، اب ہمیں پیچھے تو نہیں پتہ نا کتنا رش ہے راستے میں، کہاں وہ پھنسا ہوا ہے، ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحابہ سے آپ ایک دفعہ ناراض ہو گئے کہ جب تک امام کو نہ دیکھو اس وقت تک کھڑے مت ہو، اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں امام کے انتظار میں بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے تم کروڑوں روپے فرشتوں کو دے دو، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے،
لیکن نماز کے لیے تھوڑا جلدی آ جاؤ، نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھ جاؤ، یہ اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی تمہارے انتظار کرنے پر فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مغرب سے پہلے جب جمعے کے دن ہم بیٹھے ہوں گے اور مغرب کے انتظار میں ہوں گے تو ہم نماز پڑھنے والے ہی شمار ہوں گے، اور یہ فضیلت انشاءاللہ محدثین نے کہی ہے کہ اس وقت پر جو دعا مانگی جائے گی اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بھائی ہمیں مستجاب الدعوات بھی بنائے، ایسے اوقات، ایسی جگہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے اس کے اہتمام کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔